بالكسائر أماني وقتيني بي فاتيته بالكسائر أماني فغطيته بي فسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامي وكمال وما كانت إلا ساعته وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه وقلت عليك السلام يا أمه قال يا أمه إني أشم عندك الآية طيبة كأنها آية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن والكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتعاذر لي أن أدخل معك تحت الكساء صل على محمد. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء صل على محمد. وما كانت إلا ساعته وإذا بولدي رسول قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرتين وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشعر عندك رعاية طيبة كأنها رعاية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء صل على محمد. فتني الحسين له الكساء وقال عليك السلام يا جد السلام عليك يا من اختاره الله أتعذر لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء صل على محمد. فأقبل إلى ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقالوا يا فاطمة إني أشم عندك رعاية طيبة كأنها رعاية أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت له الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعذر لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك ودخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومئ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم وأنا حرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل كلماتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس
وتحقرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي وإني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مضية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال ومن عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل يا رب أتعذر لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مضية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وإلا إنهم نام قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم ويقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي رسول الله أخبرني ما رجل سمعه تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبر عظيم في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله يفوزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا فيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إذا حاجة إلا وقد الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله يفوزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارے گھر کے دو بچے ہیں فرسٹ ٹائم ٹرائی کر رہے ہیں. ہم نے انکریج کیا انہیں کہ چھوٹے چھوٹے دو رباعیاں پیش کر دیں. ہادی اور علی. چلو بیٹا بسم اللہ. لاؤ لاؤ. حاصل جسے عقاب کی حضوری ہو جائے
تفریح ہو جائے. صلی اللہ مجلس پر نوری حسین نادی بھی یہاں آئے تو نوری ہو. صلی اللہ محمد چلو. علم دین کا وارا کس نے مرحب سے پہلوا کو بچارا کس نے اصحاب پیغمبر تو سبھی موجود بولو ذرائع کو اکھاڑا کس نے. ماشاء اللہ. صلی اللہ محمد تھینک یو. شکریہ. چلو پیسہ سلام پیش کریں گے نقی اور تقی. صلی اللہ درود. صلی اللہ. بھائی کے برابر چلو. صلی اللہ. بھائی کے برابر چلو. اللہ صلی اللہ. سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی. سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی. سجاد پہ ہے ظلم کی. سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی. سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی. آنکھوں کے سامنے ہی بنتے نبی کی لاڈلی ہائے بےردا ہوئی. سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی. تو نے جو سر کٹا لیا مقتل میں سو گئے. کوفہ شام اب میری قسمت میں ہو گئے. سائے میں پتھروں کے بھیا لو میرے قتل کی یہ ابتدا ہوئی. سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی. بازار شام نات کے قرآن آ گئے. تھا شور خاصام میں مہمان آ گئے. زہرا کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں کیا ان سے خطا ہوئی. سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی. زندان میں سہمی ہوئی
بیٹھی ہے سکینہ دیکھا ہے اس نے خواب میں ہے باپ کا سینہ سوئی نہیں ہے پل بھی بابا سے اپنی اجڑی ایسی جدا ہوئی سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی زینب کا سر سجاد نے دیکھا کھلا ہوا اشکوں کا رنگ جوش میں آ کر بدل گیا غازی کی یہ بہن ہے تشہیر کوفیوں کی جب جا بجا ہوئی سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی زنجیر بھی وزنی تھا عابد بیماری تھے زخموں سے چوری شام میں سب پر دادار تھے ایک کربلا حسین کی اور دوسری بازار میں یہ کربلا ہوئی سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی صدقہ شبیر کا ہے اسلام بچ گیا کلمہ قرآن انبیاء کا نام بچ گیا خون حسین جب گرا کربل کی تپتی ریت پہ خاک شفا ہوئی سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی آنکھوں کے سامنے ہی بنتے نبی کی لاڈلی ہے بیردہ ہوئی سجاد پہ ہے ظلم کی وہ انتہا ہوئی رضی جعفری صاحب سلام پیش کریں گے بآواز بلند صلوات صلی اللہ علیہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک سامع کی حیثیت سے یہاں آیا تھا لیکن صاحب خانے نے خواہش کی حکم دیا تو صرف تبرک کرنے ایک تین صرف اشعار جو ہیں سلام کے اس کے ایک مرتبہ اور سلام کی تاثیر غم
کرب و بلا ڈھونڈ نکالی تاثیر غم کرب و بلا ڈھونڈ نکالی ان اشکوں نے ایمان کی ضیا ڈھونڈ نکالی ان اشکوں نے ایمان کی ضیا ڈھونڈ نکالی نقش کف پائے علی پلکوں سے کریدا نقش کف پائے علی پلکوں سے کریدا سجدوں کے لیے خاک شفا ڈھونڈ نکالی نقش کف پائے علی پلکوں سے کریدا سجدوں کے لیے خاک شفا ڈھونڈ نکالی کہ لہرا کے فضاؤں میں علمدار کا پرچم کیا کہنا لہرا کے فضاؤں میں علمدار کا پرچم دنیا ہی میں جنت کی لہرا کے فضاؤں میں علمدار کا پرچم دنیا ہی میں جنت کی ہوا ڈھونڈ نکالی صلوات کیجیے اب میں دعوت دوں گا ذیشان تقوی صاحب کو ہمارے مہمان ہیں یہ مجھے محمد جو ابھی پڑھ رہے تھے وہ سر میرے ساتھ بیٹھ جائیں تھوڑا سا پلیز پڑھنے میں تو پڑھتا ہی نہیں ہے پیچھے جانے بیٹھے ہیں بابا جی بلند صلوات ایک اور سلام بھیجو کربلا رکھتے رکھتے ہیں کربلا رکھتے ہیں
کھاتے نہیں، ارے یا علی کہتے ہیں پہلے پھر کھانا لگتے ہمیں ربائی کی فرمائشیں جو اکثر میں محافظ میں پڑھتا ہوں مغربی کی فرمائش اس کی دو سفر طویل ہے براہ نجات چھوٹی ہے، سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، بہت ہے ذکر علی اور حیات چھوٹی ہے، بہت ہے ذکر علی بھائی اور حیات چھوٹی ہے، ارے علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی، بڑا ہے نام علی، کائنات چھوٹی ہے، بڑا ہے نام علی۔ بچوں کو بلا لیں ذرا، تھوڑا سا میری سانس صحیح کیونکہ رات بھر کے جاگا ہوا ہوں تو تھوڑی سی آواز جو ہے آ جائیں آ جائیں آ جائیں۔ امام زمانہ بلندر صلوات سلام بھی چلو چلو جو شناسائے غم سرور نظر آتا نہیں، جو شناسائے غم سرور نظر آتا نہیں، ہم کو وہ اشک عزا گوہر نظر آتا نہیں، ہم کو وہ اشک عزا گوہر نظر آتا نہیں، جو شناسائے غم ارے اس طرح پیتے ہیں مومن حب ہے در کی شراب، اس طرح پیتے ہیں مومن حب ہے در کی شراب، ارے میں نظر آتی نہیں ساغر نظر آتا نہیں، میں نظر آتی نہیں ساغر نظر آتا نہیں، جو شناسائے
ارے فاطمہ کے در پہ اترے جب بھی اترے ہیں ملاک. کیا کہنا؟ ارے فاطمہ کے در پہ اترے ارے جب بھی اترے ہیں ملاک. ارے کیا انہیں بھی اور کوئی در نظر آتا ہے؟ کیا انہیں بھی اور کوئی در نظر آتا ہے؟ جو شناسائے ارے شان حیدر کیا نظر آئے جنہیں ہجرت کی شان. ارے شان حیدر کیا نظر آئے جنہیں ہجرت کی شان. ارے غار آتا ہے نظر بستر نظر آتا سرور نظر آتا نہیں. ارے لرز بر اندام ہے یوں حیدری ناروں سے کو. ارے لرز بر اندام ہے یوں حیدری ناروں سے کو. ارے اب کوئی مرحب کوئی اندر نظر اندر سرور نظر آتا ذوالفقار حیدریوں فرق مرحب پر چلی. ارے ذوالفقار حیدریوں فرق مرحب پر چلی. ارے بزدلوں کو فاتح خیبر نظر آتا سرور نظر آتا نہیں. جو شناسائے ارے یا الہی خیر ہو کہتی تھی یہ ام ربا. ارے یا کہتی تھی ام رباب. ارے شیخ کے ہاتھوں پر میرا اصغر نظر آتا نہیں. جو شناسائے سرور نظر ارے روتے تھے اور کہتے تھے یہ ارے یالی مشکل کشا. ارے کیا کروں مجھ کو میرا اکبر نظر آتا نہیں. جو شناسائے
اللهم صل على محمد وآل محمد. باواجے بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب زانو حسین پہ عباس مر گئے، ارے صدمے غضب کے سب سے نبی پر گزر گئے، خنجر علم کے دل سے جگر تک اتر گئے، اور چلاتے تھے کہ شیر ہمارے کدھر گئے، اور چلاتے تھے کہ شیر ہمارے کدھر گئے، حسرتا کے بے کسو بے یار ہو گئے، ارے سر کیسے پیٹے ہاتھ تو بیکار ہو گئے، سر کیسے پیٹے ہاتھ تو بیکار ہو، ارے اکبر نے رو کے عرض یہ کی اے شاہ زمان، ارے رونے سے اب ملیں گے نا حضرات کے بھائی جان، ارے لے چلیے گھر میں لاشیں علمدار نوجوان، ارے ایسا نہ ہو نکل پڑے خیمے سے بیویاں، ایسا نہ ہو نکل پڑے خیمے سے بیویاں، ارے دریا پننگ سر کہیں بنتے علی نار، ارے بچوں کو ساتھ لے کے سکینہ چلی نار، بچوں کو ساتھ لے کے سکینہ چلی نار، ارے چادر اڑا کے وہاں سے امام امم چلے، فرمایا لو کریم نگہبان ہم چلے، ارے اکبر تو آگے لے کے وہ پرخون علم چلے، ارے سر ننگے پیچھے سید علی ہمام چلے، ارے سر ننگے پیچھے سید علی ہمام چلے، ارے جنگل میں شور نہ لو فریاد و آہ تھا، ارے حضرت کے پیچھے اسپِ علمدار شاہ تھا، حضرت کے پیچھے اسپِ علمدار شاہ، ارے فضا کھڑی تھی خیمے کے باہر جو بے قرار،
ارے حضرت کو اس نے دور سے دیکھا برہنہ، ارے پردہ الٹ کے خیمے کا بولی وہ نام، ارے سیدانیوں اٹھو علام آتا ہے خون میں تر، سیدانیوں اٹھو علام آتا ہے خون میں تر، ارے اکبر علم لیے ہیں علی کے نشان کا، ارے گھوڑا بھی خالی آتا ہے اس جوان کا، گھوڑا بھی خالی آتا ہے اس جوان کا، ارے سمجھے یہ سب کے بازوئے عباس کٹ گئے، اور سیدانیوں کے تن سے لہو اور گھٹ گئے، ارے بچوں کے ننھے ننھے جگر سے بڑھ گئے، ارے رنگ اڑ گئے علم سے کلیجے الٹ گئے، رنگ اڑ گئے علم سے کلیجے الٹ گئے، ارے ہر دل پہ برق رنجو غم و یاس گر پڑی، ارے نیچے کی سمت زوجہ عباس گر پڑی، نیچے کی سمت زوجہ عباس گر پڑی، ارے اکبر علم کو خیمے کے اندر جھکا کے لائے، ارے سر اپنا پیٹتے ہوئے گھر میں حسین، ارے چلاتے تھے کہ بھائی کہاں بھائی کو ہے پائے، ارے عباس ساتھ چھوڑ دیا ہائے ہائے، ارے عباس ساتھ چھوڑ دیا ہائے ہائے، چھینا اجل نے ہم سے ہمارے دل کو، ارے سوتے ہوئے ترائی میں چھوڑا اے شیر کو، جو سوتے ہوئے ترائی میں چھوڑا اے شیر کو، جب دان ہوئے حسین پر۔ بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، علماء
مکتب اہل بیت کے علماء جو شہید ہوئے ہیں اور جو مرحوم ہوئے ہیں، خاص طور سے مراجع، اور اسی طرح سے حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، ساتھ ساتھ بانی مجلس کے مرحومین کے لیے سید تقی حسن، سید مشتبہ حسن، زہرا بی بی، شاہ محمد احسن، توقیر فاطمہ، سید محمد موسیٰ، مرتضی حسن، سید عابد حسین، تمام مرحومین کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک صراط المستقیم صلی علی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين ودنا حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وعالم من الله ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات بجلال صلی اللہ محمد وآل محمد. سورہ واقعہ یوسف آیت نمبر 83, 84, 85 تین آیات کی تلاوت کی ہے. اس مجلس کا عنوان جو مجھے دیا ہے عزاداری، اور چونکہ عزاداری موضوع دیا ہے، وہ ظاہر ہے جب بانی مجلس موضوع کو معین کرتا ہے تو اسی کے دائرے میں گفتگو کرنی ہے. عزاداری قرآن کریم کی روح سے، عزاداری عقل و علم کی روح سے، عزاداری تاریخ انسانیت کی روح سے. عزا اگرچہ اس موضوع پر 101 مراجع کی کتاب مارکیٹ میں ملتی ہے، جس میں عزاداری کے مختلف طریقوں پر آیت اللہ نائینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر اب تک جتنے مراجع ہیں، عزاداری کے مختلف طریقوں پر ان کی ایک جامع تعریف اردو میں بھی یہ مارکیٹ میں آ گئی ہے کتاب، جس کا نام ہے عزاداری مراجع شیعہ کی نظر میں. عزاداری قرآن کریم اور تاریخ میں ظاہر ہے 1 گھنٹے کی مجلس ہے، تو اس مجلس میں صرف مجھے عزاداری طول تاریخ میں، عزاداری قرآن کریم کی روح سے. عزاداری کے معنی یقیناً آپ جانتے ہیں، اظہار غم، اظہار تعصب، اظہار غم کے ان خیالات و جذبات کا اظہار کہ جو انسان کے قلب و ذہن پر وارد ہونے والے اثرات غم کی طرف سے ان کا اظہار اعضاء و جوارح سے کرتا ہے، تو اس کو عزاداری کہتے ہیں. یہ عزاداری کی جامع تعریف قرآن کریم کی روح سے. عزاداری کے سلسلے میں ہر ہونے والے اعتراض کا جواب قرآن کریم کی سورہ واقعہ یوسف کی آیت دیتی ہے. اسی بنا پر
عزاداری پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات پر بھرپور کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہیں. عزاداری کے سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے جب بھی معصوم سے امام سجاد سلام اللہ علیہ سے میرے آپ کے 5ویں امام 6ویں امام 7ویں امام 11ویں امام تک ہر امام معصوم عزاداری کو قائم کرتے تھے. اور جب خاص طور سے میرے آپ کے 4تھے امام سے یہ روایت آپ میں سے ہر ایک نے سنی ہے کہ کب تک روئیے گا مولا صبر کیجیے گا، تو حضرت نے فوراً انہی آیات کا حوالہ دیا امام سجاد سلام اللہ علیہ نے. اسی طرح سے امام باقر سلام اللہ علیہ جب محرم کا چاند ہوتا تھا صف ماتم بچھا کر کمیت ابن زیاد کمیت نام تھا، مرثیہ گو شاعر تھا، اس کو بلاتے تھے صف ماتم بچھا کر. اس سے حضرت امام پنجم خواہش کرتے تھے کہ کمیت میرے جد کا مرثیہ پڑھو. پردہ ڈال دیتے تھے، پردے کے پیچھے خواتین عصمت و طہارت ہوتی تھی، سامنے مرد ہوتے تھے. اور امام پنجم خاص طور سے خواہش کرتے تھے دیہاتی لب و لہجے میں مرثیہ پڑھو، چونکہ دیہاتی لب و لہجے میں تصنع نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، خلوص ہے، تو اسی لب و لہجے میں وہ مرثیہ پڑھتے تھے. امام رضا سلام اللہ علیہ کے زمانے اور امام محمد تقی سلام اللہ علیہ اور امام علی النقی سلام اللہ علیہ کے زمانے کے مرثیہ گو شاعر ہیں دیبل خضائی. معصومین ان کو بلا کر صف ماتم بچھا کے خواہش کرتے تھے کہ دیبل مرثیہ پڑھو. اسی طرح سے مرثیہ گو شعراء کی ایک پوری فہرست دی ہے شیخ عباس قمی نے کہ ائمہ معصومین صلوات اللہ السلام علیہم جب صف ماتم بچھاتے تھے محرم کو تو ان کو بلا کر ان سے خواہش کرتے تھے. امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کا واقعہ میں نے ایک مجلس میں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ نوروز کا دن تھا. نوروز چونکہ مکتبہ اہل بیت میں یہ نوروز ایرانی قومی یہ عید ہے، مذہبی عید نہیں ہے یہ، مگر چونکہ اتفاق سے عید ولایت کے اعلان کے دن غدیر کا دن نوروز کا دن تھا سورج کے حساب سے، اس بنا پر کچھ غدیر کے اعمال اس میں ہیں. اور اسی طرح سے جب حضرت کو دوبارہ حکومت ملی تو بھی غدیر کا دن تھا، اس بنا پر اس کا کافی ربط ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے ساتھ، اس بنا پر اس میں کچھ اعمال ہیں. تو نوروز کو خوشی منا رہا تھا منصور دیوانقی. امام موسیٰ کاظم سلام اللہ نے فرمائی ہے ہمارے ہاں نہیں ہے، تم کس طرح سے؟ تو اس نے کہا غالباً رات ہی سن چکے ہیں، اس نے کہا فرزند رسول اس کی چونکہ اب حکومت چلانی ہوتی ہے، حکومت کی خاطر ایرانی یہ عید مناتے ہیں اور ایرانی اب تحفے لے کے آئیں گے، ہماری مجبوری یہ ہے چونکہ ایرانیوں کی عید ہے. تو دن بھر شہنشاہ کو تحفے لے کے آتے رہے. شام کو جب سب لانے والے لا چکے اور ختم ہو گیا آنے کا سلسلہ، تو اس نے چوکیدار نے آ کے کہا فرزند رسول ایک ضعیف العمر انسان آیا ہے، وہ کہتا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں اس لیے دن میں نہیں آ سکا کہ میں بادشاہ کو کچھ دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں غریب تھا. جب مجھے پتا چلا تحفے قبول کرنے کے لیے امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے ہمت کی، میرے جد میں ان کے جد کے مرثیے کے 2 بند کہنے تھے، میں وہ تحفے کے طور پر لے کے آیا. حضرت نے فرمایا میں قبول کرتا ہوں، اس کو بلا لو. اس نے 2 مرثیے کے بند پڑھے. حضرت نے دن بھر جو تحفے آئے تھے وہ بھی دیے، اس کے ساتھ یہ ضمانت بھی دی کہ جو بند تیرے جد نے کہے تھے وہ بھی جنت میں ہے، تو بھی جنت میں ہے، اور تیرا والد بھی جنت میں ہے. امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کا ارشاد. عزاداری عقلاً اگر آپ دیکھیں تو مکتبہ اہل بیت طول تاریخ میں کوئی مذہب و مکتب اتنا قتل عام نہیں ہوا جتنا ہم ہوئے. یہ تو آپ کو پتا، ہر شخص جانتا، ہر شیعہ جانتا ہے اس بات، بلکہ غیر شیعہ بھی مورخین جانتے ہیں. معاویہ نے 70,000 قتل کیے جو بالکل واضح ہیں، چھپا کے جو قتل کیے ان کی تعداد ابھی تک نہیں پتا. 40,000 کوفے کے تھے، 30,000 یمن کے تھے. یزید ملعون نے جو قتل عام کیا مدینے میں کوفے میں واقع کربلا کے بعد 60,000 کوفے میں قتل کیے جو توابین کے نام سے اٹھے تھے سید الشہداء کا بدلہ لینے کے لیے. 60,000 قتل عام کیا. اس کے بعد ان کے بعد مختار اٹھے ہیں 4,000 کو لے کے.
مختار سے پہلے انقلاب آیا تھا، چونکہ شہزادی بازار کے بیچ میں خطبہ دے کے جب گئی تھی تو اس خطبے نے اٹھایا تھا قوم کو، اٹھی تھی، مگر اب اٹھنے کا فائدہ جب سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا تو اب اٹھنے کا فائدہ. تو اسی طرح سے 60,000 کوفے کے واقعی کربلا کے بعد اور 20,000 مدینے کے یزید نے قتل کیے، 80,000 یزید ملعون نے قتل کیا اور 70,000 اس کے باپ نے قتل کیا. 5 لاکھ شیعوں کو صرف حجاج بن یوسف نے قتل کیا ہے. 5 لاکھ شیعوں کو، تقریباً 1 ملین سے زیادہ شیعوں کے قتل پر جا کے حکومت بنو امیہ ختم ہوتی ہے اور 3 ملین سے زیادہ شیعوں کے قتل پر جا کے بنو عباس کی حکومت ختم ہوتی ہے. آپ چھوڑیے تاریخ کو، ساری دنیا گواہ ہے، سب گواہ ہیں، امریکہ، یورپ، برطانیہ سب گواہ ہیں. ذرائع ابلاغ میں آپ نے سنا 5 ملین شیعہ علی کا قاتل صدام، 5 ملین شیعہ علی کا قاتل صدام. ابھی جب آل سعود یہ خبیث یہ حرامزادہ موجود ہے تو پتہ نہیں چلے گا، معذرت کے ساتھ، مگر جب یہ خبیث خاندان ہٹے گا تو پتہ چلے گا کتنے شیعوں کو انہوں نے قتل کیا ہے. 30,000 اس وقت صرف 30,000 جیلوں میں ہیں، 30,000 سعودی جیلوں میں ہیں شیعہ. اور کتنوں کو، چونکہ ان کی حکومت 90 سال سے زیادہ ہو گئی تو ان کی حکومت میں کتنے شیعہ قتل ہوئے؟ 50,000 تو صرف کربلا میں قتل ہوئے. جب سارے کربلا والے نجف گئے تھے، مولا کائنات کی ولادت کا دن تھا، کربلا پر جب حملہ ہوا، چونکہ کربلا کا بارڈر آپ سعودی عرب سے ملتا ہے، وہیں سے وہابیت نے حملہ کیا، پھر نجف پر حملہ کیا. کربلا میں صرف کربلا میں 50,000 شیعوں کا قتل عام کیا ہے وہابیوں نے حملہ کر کے عراق پر، اور نجف میں قتل عام کیا. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دن ایسا نہیں ہے جو بغداد میں، حلہ میں، عراق میں 100 یا 50 قتل نہیں ہو رہے ہیں. کون قتل کر رہا؟ اب تک قتل ہو رہے ہیں. درست، یعنی کوئی آپ پاکستان میں دیکھیے، افغانستان میں دیکھیے، جو طالبان افغانستان میں جب داخل ہوئے ہیں تو صرف بامیان شہر میں 40,000 شیعوں کا قتل عام کیا، زندہ دفنایا طالبان نے. یہ شیعوں کا قتل عام اور یہ دنیا کی ہسٹری جو دنیا میں شیعوں کا قتل، اپنے مکتب و مذہب کی سربلندی پر جو اس مکتب نے جو قربانی دی ہے، دنیا کے کسی مذہب نے یہ قربانی نہیں دی ہے. پتہ ہے اس قدر قتل عام کے باوجود ہمیں بجائے کم کرنے کے ہم اضافہ ہوتے جا رہے ہیں، ہم بڑھتے جا رہے ہیں. ایک مصر کے ایک دیہات میں ابھی 4 مہینے پہلے 25,000 شیعہ ہوئے. 37 دن کی جنگ میں مصر میں جتنے بچے پیدا ہوئے ہر ایک کا نام حسن نصر اللہ رکھا. الجزائر میں ایک شیعہ نہیں تھا، اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ شیعہ ہیں. ٹی وی پر ان کا عالم آتا جو شیعہ ہوا چیلنج دیتا ہے. الجزائری سفید امامہ ابا قبا نجف سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، چیلنج دیتا ہے دنیا بھر کو، وہابیوں کو، مصریوں کو چیلنج دیتا ہے میرے مقابلے پر آ جاؤ، تم کہاں ہو. اسی طرح سے یہ تو آپ سب جانتے ہیں ڈاکٹر تیجانی کو، تینوس کا رہنے والا، تینوس میں یہ پہلا شیعہ تھا. اب جانتے تینوس یہ جا نہیں سکتا تھا، اب جانتے تینوس میں جلوس نکلتا، تینوس میں اب جلوس نکلتا. ہماری مسجدیں ہیں، عزاداری ہوتی ہے. کہاں تینوس، کہاں عزاداری. ایک شیعہ ہوا تھا وہ اپنے ملک کو چھوڑ کے بھاگا تھا. اب آپ جا کے دیکھیے یہ تینوس میں، یہ دنیا عرب میں انقلاب. ہمارے قتل میں ایک شہید ہوتا تو ہر قطرہ خون ایک کو شیعہ بناتا. یہ تشیع کی تاریخ. اب آئیے ایک قتل ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں 10 شیعہ ہوتے ہیں. کس بنا پر شیعہ ہوتے ہیں؟ واللہ یہ سب کا سب اس عزاداری کا صدقہ ہے، عزاداری کا صدقہ ہے. عزاداری کے ذریعے پیغام حسینی ان تک پہنچتا ہے. عزاداری کے ذریعے آپ پاکستان ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، درست ہے باکردار و باصفا علماء تھے ہندوستان میں، مگر کتنے سے سنی آ کر کردار سے متاثر ہو کے شیعہ ہوئے؟ کتنے ہیں؟ کوئی نہیں. پاکستان ہندوستان میں اگر شیعہ ہوئے ہیں تو عزاداری کی وجہ سے، عزاداری کی وجہ سے. اس کے کیا معنی؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ عزاداری نہ صرف میری آپ کی جنت کی ضامن ہے، عزاداری امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے تہران انقلاب کے بعد تہران کے یہ
जिद्दत पसंद जवानों ने कहा अब क्या रोना धोना, अब तो इनकलाब आ गया, अब तो शियों की हुकूमत हो गई, अब रोना खत्म कीजिए, इसलिए कि उस जुल्म पर हम रो रहे थे। तो आगा ने एक जुमला कहा, अफसोस है तुम्हें, आज तुम जो कलमा पढ़ते हो इस आजादारी ने तुम्हें कलमा सिखाया। अफसोस है मुझ पर, तुम्हारे इस जहनियत पर। आजादारी का नजर मराजे शेर जिस किताब का हवाला दिया उस किताब में जुमला है। आगा ने कहा तुम्हें न सिर्फ आजादारी ने जिंदा रखा, आजादारी किस चीज का नाम है तुम्हें पता? तेहरान के उन जवानों से खिताब करते हुए फरमाते हैं आजादारी इस्लाम के इंश्योरेंस का नाम, दीन इस्लाम के इंश्योरेंस का नाम। यहां तक तो मुख्तसर सी तारीख मौजूदा साबिका आए कुरान करीम की रूह से। मैं जो आइमा मासूमिन का हवाला देता था, दिया अभी साबिका अपनी गुफ्तगू के चंद जुमले पहले, मैंने अर्ज किया कि इमाम सज्जाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ख्वाहिश की मौला कब तक रोइएगा, तो हजरत या इमाम बाक़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कहा मौला कब तक रोइएगा, सब्र कीजिएगा, तो आइम्मा ने कुरान का हवाला दिया। कुरान करीम का जो हवाला दिया वो यही कुरान की आयात हैं जिनकी तिलावत का मैंने अभी शरफ हासिल किया, सूरह बारका यूसुफ की। इमाम सज्जाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिनहाल से फरमाया, मिनहाल याकूब के 12 बेटे थे, उनमें से एक बेटा यूसुफ सिर्फ नजरों से गायब हुआ था, शहीद नहीं हुआ था, कटा नहीं था, खून में लथपथ नहीं हुआ था, याकूब की नजरों से गायब हुआ था। तो यूसुफ के ऊपर याकूब इतने रोए। कुरान क्या कहता है, या क्या जरूरत थी कुरान को ये मसाइल पढ़ने की, क्या जरूरत थी याकूब के गिरिया को बयान करने की? अगर गिरिया बिदअत है, अगर गिरिया जायज नहीं है, अगर बकौल बात लोगों के कि चूंकि शहीद जिंदा होता है, जिंदा पर क्यों रोए, तो शहीद शहादत के बाद कम से कम मेरी नजरों से आपकी नजरों से गायब तो है। जो शहीद भी नहीं हुआ है यूसुफ वो तो जिंदा है। एक जिंदा नबी पर जिंदा नबी क्यों रो रहा? क्यों सिर्फ नजरों से यूसुफ के गायब होने की वजह से याकूब इस कदर तड़प के क्यों रोते हैं? और ऐसे रोते हैं, और कुरान करीम मसाइल पढ़ते हुए इरशाद फरमाते हैं, सलावत भेजिएगा बाबा जे बुलंद सलवात। इरशाद हुआ जब बच्चों ने कहा कि बाबा कब तक रोइएगा, वतवल्ला अन्हुम, उन बच्चों से आपने रुख मोड़ा, वक़ाल या असफ़ा अला यूसुफ, वाय अफसोस मेरे यूसुफ की जुदाई पर, वयद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नि फहुव कदीम, और वो सफेद हो गई आंखें उनकी यानी याकूब की गम से, बस वो गम से भरा हुआ था। फहुव कदीम, गम से भरा हुआ था, आंखें सफेद हो चुकी थी। उसके बाद कालू तल्लाहि तज़कुरु यूसुफ़ा हत्ता तकूना हरदन अम तकूना मिनल खालिकीन, कहा उन्होंने यानी बेटों ने, कसम है खुदा ताला की कि हमेशा रहेगा तू याद करता यूसुफ को, यहां तक के हो जाए तू मुस्महिल या हो जाए तू हिलाक। यानी बेटे बाप से कहते हैं खुदा की कसम, बस यूसुफ को याद करते करते आप हिलाक हो जाएंगे, और आप हिलाक होने की हद तक यूसुफ को याद कर रहे हैं और रोते रहेंगे। कब तक रोते रहिएगा हिलाक होने वालों में से? तो काला इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कहा सिवाय इसके नहीं कि शिकायत करता हूं मैं बेकरारी, अपनी बेकरारी और अपने गम की शिकायत अल्लाह की बारगाह में करता हूं, और जानता हूं कि खुदा की तरफ से जो कुछ तुम नहीं जानते। यानी इस रोने का फलसफा, खुदा की तरफ से जो इस रोने का फलसफा है वो मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। इसके माने इस रोने के पीछे एक अजीम फलसफा है। यकीन जानिए अगर इस रोने में कोई फलसफा नहीं था, अगर इस रोने में कोई हिकमत नहीं थी, अगर इस रोने में कोई यानी राज पोशीदा नहीं था, तो मैं रोता हूं, आप रोते हैं, हम रोते हैं शिया, गैर शिया को मेरे आंसू से तकलीफ क्यों होती है? इस रोने के पीछे अगर कोई फलसफा नहीं है, मैं रो रहा हूं,
میں زنجیریں مارتا ہوں، میں قمع مارتا ہوں. دشمن کو چاہیے جس کو مجھ سے دشمنی ہے اور قمع تیز کر. مجھے یاد ہے محفل خراسان کے پاس زنجیروں کے ماتم کے لیے پٹھان زنجیریں تیز کرتے تھے اور سب وہی طالبانی، بعد میں طالبان نام ہو گیا ورنہ پیدائشی طالبانی بیچارہ، تو چھرے تیز کرتے تھے اور آپس میں کہتے اور تیز کرے مر جائیں. تو تمہیں خوشی ہونی چاہیے تم تیز کر کے دو، میں مر جاؤں گا. میں زنجیر مارتا ہوں تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ میں یا حسین کہتا ہوں تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یا حسین کہہ کے سینہ زنی کرنا یا حسین کہہ کے زنجیر مارنے سے دشمن کو تکلیف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عزاداری مظلوم کی زندگی ظالم کی موت ہے. اگر عزاداری ظالم کی موت نہ ہوتی تو آج کا ظالم کیوں تڑپ رہا عزاداری سے؟ عزاداری سے کیوں تڑپ رہا؟ دنیا بھر فحاشی ہو رہی ہے، مختلف جلوس نکل رہے ہیں، فلموں کے بارے میں جلوس نکل رہے ہیں، فلمی اسٹاروں کے بارے میں جلوس نکل رہے ہیں، مختلف سیاسی جلوس نکل رہے ہیں. کسی جلوس میں فتنہ نہیں ہوتا، کسی جلوس میں فساد نہیں ہوتا، کسی جلوس پر پتھراؤ نہیں ہوتا، کسی جلوس پر گولیاں نہیں چلتی. ایک عزاداری کے جلوس پر کیوں چلتی ہے؟ ایک عزاداری ہی کے جلوس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ اس کے معنی میں اور آپ دانستہ یا نادانستہ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں خلوص سے سید الشہداء کا نام لے کر، ہمیں یہ احساس نہیں ہے، ہم تو صرف اظہار محبت کے لیے نکل رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا یہ اٹھنے والا ہاتھ ظالم وقت کے منہ پر تماچا ہے. ہمیں نہیں پتا ہماری پشت پر گرنے والی زنجیر ظالم وقت کے منہ پر گرنے والی زنجیر ہے. انہیں میں زنجیروں کا ماتم کرتا ہوں، میں خمے کا ماتم کرتا ہوں، میں سینہ زنی کرتا ہوں. ظالم کو اس سے کیوں تکلیف ہے؟ ظالم تعرف الاشیاء بأضدادها. اگر کسی شے کی حقیقت و عظمت کو معلوم کرنا ہے تو اس کی ضد کے ذریعے معلوم کیجئے. کیا مطلب؟ عزاداری کی ضد میں اگر دشمن کھڑا ہوتا ہے آپ کے مقابلے پر تو سمجھ لیجئے عزاداری بذات خود ایک اسلحہ ہے جس کے مقابلے میں دشمن کھڑا. اگر عزاداری کا ایسا نہ تھا تو عزاداری کے لیے عزاداری کے مقابلے میں کیوں دشمن کھڑا؟ عزاداری نے طول تاریخ میں کب سے اس کی ابتدا ہوئی؟ ہاں ابتدا تو جب سے ہوئی ہے جب قابل نے حابیل کو قتل کیا. تبری نے پہلا مرثیہ حضرت حابیل کے اوپر حضرت آدم کا مرثیہ تاریخ تبری میں لکھا ہوا کہ آ کر حضرت حابیل کی قبر پر جو حضرت آدم نے مرثیہ پڑھا وہاں سے لے کر یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور طول تاریخ میں یہ مرثیہ پڑھنا، نوحہ پڑھنا اور اسی طرح سے اظہار غم کرنا. میں یہاں تک روک کر کروں بخاری، مسلم، ترمذی، مسند احمد ابن حنبل جنگ احد کا واقعہ پوری تفصیل سے بیان کرتے ہیں. جنگ احد کا واقعہ جب بیان کرتے ہیں تو جنگ احد میں سرور کائنات کے حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ کے بعد سب سے چہیتے چاچا شہید ہوئے، حضرت حمزہ شہید ہوئے. جب حضرت حمزہ شہید ہوئے تو یہ سارے تبرین ہیں جو کہ سنی ہے اور کامل التواریخ کا لکھنے والا سلفی ہے، شامی ہے، ابن اسیر نے تاریخ کامل نے، تبری نے اپنی تاریخ تبری میں، اسی طرح سے جلال الدین سیوطی نے تاریخوں کا ایک خلاصہ لکھا عالیت خان کے نام سے. اس میں ان تمام علماء نے، قدیم اور جدید علماء نے جنگ احد کا واقعہ لکھنے کے بعد لکھا کہ جب حضرت حمزہ شہید ہوئے تو سرور کائنات نے دیکھا 70 مسلمان شہید ہوئے. ان مسلمانوں پر مدینے کی صحابیات خواتین کو جب پتہ چلا آئیں اور ہر ایک اپنے اپنے وارث کی جنازے پر رونے لگی. تو سرور کائنات ایک جملہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا عَمِّ الْحَمْزِ فَلَا بَوَاكِيَ عَلَيْهِ. وائے میرے چاچا حمزہ جس پر رونے والی کوئی نہیں ہے. جب یہ جملہ صحابہ نے سنا تو صحابہ نے جا کر اپنی بیویوں سے کہا سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سب کے رونے والے ہیں، رونے والی ہیں جو رو رہی ہیں، میرے چاچا کے اوپر رونے والا کوئی نہیں ہے. تو اس وقت صحابہ نے جیسے ہی جملہ کہا تمام مدینے کی انصار کی خواتین، مہاجرین کی خواتین سب کچھ چھوڑ کر حضرت حمزہ کے پاس آئی. حضرت حمزہ کے اوپر رونا شروع کیا. یہاں سے باقاعدہ رونے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے حضرت حمزہ سے.
حضرت حمزہ سے رونے کا جو سلسلہ شروع ہوا، یہ جو طریقہ عزاداری ہے میرے آپ کے پاس، اس عزاداری کے اساس و بنیاد حضرت حمزہ کی شہادت ہے۔ حضرت حمزہ کی شہادت پر سرور کائنات روئے ہیں، مدینے والے روئے ہیں، مکے والے روئے ہیں، خواتین روئی ہیں، مرد روئے ہیں۔ اس کے بعد اس طرح کی عزاداری، چلیے ایک شہید ہے، شہید کی جنازے پر روئے، شہید کی قبر پر روئے، مگر اب ہم کیوں روتے ہیں؟ اب ہم کسی کے انتقال پر بھی ہم عزاداری قائم کرتے ہیں، ذکر سید الشہداء کرتے ہیں، روتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت حمزہ تو جنگ احد پہ شہید ہوئے، جنگ احد کے بعد جنگ تبوک، جنگ احد کے بعد جنگ حنین، جنگ احد کے بعد 85 جنگیں خاتم الانبیاء کی زندگی میں لگی گئی۔ 85 جنگوں میں کتنے شہید ہوئے ہیں؟ صحابہ میں سے تقریباً 1000 کے قریب۔ یہ 1000 صحابہ جب شہید ہوئے ہیں تبوک میں، حنین میں، تو ان کی شہادت کے وقت سیرت کیا تھی سرور کائنات کی؟ جب کسی کے گھر تعزیت کے لیے جاتے تھے صحابہ، تو سب سے پہلے، یہ تاریخ طبری، سب سے پہلے حضرت حمزہ کا ذکر ہوتا تھا۔ حضرت حمزہ کا ذکر کرتے تھے، اس کے بعد اس صحابی کا ذکر کرتے تھے جو شہید ہوا۔ تو گویا یہ سلسلہ سرور کائنات کی سیرت سے جا کے ملتا ہے کہ ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے نام سے جمع ضرور ہوتے ہیں، مگر ہم سید الشہداء کا ذکر کرتے ہیں۔ جیسے صحابہ اس شہید پر جمع ضرور ہوتے تھے تعزیت کے لیے، مگر جب جمع ہوتے تھے تو اس شہید ہونے والے کا ذکر نہیں کرتے تھے، حضرت حمزہ کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت حمزہ کے ذکر سے سرور کائنات کے دل کو تسکین ہوتی تھی، دعائیں دیتے تھے، ہاتھ بلند کر کے دعائیں دیتے تھے، یہاں تک حضرت حمزہ آیا امام حسین، خود امام حسین۔ سید الشہداء سلام اللہ علیہ پر ماتم کب سے شروع ہوا؟ باقاعدہ مجلس برپا کر کے رونا۔ یقیناً اس روایت کو آپ میں سے ہر ایک نے سنا۔ جب سرور کائنات کی گود میں آقا امام حسین کو لا کے دیا، 7واں دن تھا ولادت کا، جبریل امین آئے، نام لے کے امام حسین مصطفیٰ کا نام لے کے آئے تھے، اسی طرح سے امام حسین کا نام لے کے آئے۔ جب نام لے کے آئے تو سرور کائنات کو نام بتانے کے بعد جبریل، جو کی روایت ہے، جبریل رونے لگے۔ سرور کائنات نے پوچھا، آخر جبریل مایوب کی، میرے بھائی جبریل کون سی چیز رلائی، تم کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ، یہ آپ کا نواسا کربلا میں بھوکا اور پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ اس پر نہ صرف میں، تمام ملائکہ مقربین رو رہے ہیں۔ تو سرور کائنات نے پوچھا اس کی وجہ آپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد جب دین کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی تو حسین اپنے گھر کو لے کے اس دین کو بچانے کے لیے گھر سے نکلیں گے، حسین اور حسین کے بچوں کو اس طرح سے ذبح کیا جائے گا۔ مختصر سا یہ واقعہ جن کتابوں کا حوالہ دیا ان ساری کتابوں میں، یہ کتابیں مکتبہ اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتی، ایک بات۔ دوسری بات، اس روایت کو بخاری نے، مسلم نے، جو بنیادی کتابیں، ان میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت سرور کائنات کو حضرت ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ روتے ہوئے آئے، سر اقدس پر خاک ڈالتے ہوئے روتے ہوئے آئے۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا، کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ ام سلمہ، ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میرے حسین شہید ہو گئے۔ تیسری روایت۔ چوتھی روایت، حضرت ام سلمہ کو سرور کائنات نے ایک شیشی دی جس میں خاک کربلا تھی۔ حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ ام سلمہ، جب یہ خاک سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے حسین شہید ہو گئے۔ چوتھی روایت، یہ روایت چونکہ مکتبہ اہل بیت میں تو خیر اس پر بحث ہی نہیں ہے، مکتبہ اہل سنت میں سید الشہداء پر ایسا نہیں ہے، چونکہ بہت سی چیزیں، معاف کیجیے گا، بہت سی چیزیں سج لگا کے بارے میں، غسل و کفن کے بارے میں، تلقین کے بارے میں بخاری بھری پڑی ہے، مگر نہ اٹھا کے دیکھتے ہیں بقول تیجانی کے، نہ وہ پڑھتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔
آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ سجدہ پر کیوں سجدہ کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ پلٹ کے پوچھیں کہ کبھی پیغمبر نے کپڑے پر سجدہ کیا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ مٹی پر کیوں سجدہ کرتے ہیں۔ بخاری باب سجدہ میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے کبھی کپڑے پر سجدہ نہیں کیا۔ امام مالک کہتا ہے کہ ہم پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پیغمبر کی جیب میں ٹکیا ہوتی تھی اس پر سجدہ کرتے تھے، مگر شدت گرمی کی وجہ سے ہم اپنے کپڑوں پر سجدہ کرتے تھے۔ تو کیا آپ امام مالک کی شریعت پر عمل کرتے ہیں یا خاتم الانبیاء کی شریعت پر عمل کرتے ہیں؟ تو چونکہ لکھتے ہیں عمل نہیں کرتے، اسی بنا پر سید الشہداء امام حسین سلام اللہ علیہ سے متعلق تمام روایات جو مکتبہ اہل البیت میں، ان ساری روایات کو خاص طور سے امام الحرمین علامہ جوینی کی کتاب ہے عربی میں فرائض السنتین کے نام سے، اس میں تو اس نے معرکۃ العرا اسی طرح سے سن 250 ہجری کا عالم ہے ابن قتیبہ، اس کی کتاب ہے الامام والسیاسہ، اس میں پوری تفصیل سے دیا ہے، فدق کا واقعہ دیا ہے، شہزادی پر ہونے والے مظالم دیے ہیں۔ اسی طرح سے سید الشہداء کی عزاداری کے بارے میں کہ حسین پر کون کون رویا، آپ کو حیرت ہوگی، یناب المعدد کے مصنف سلیمان ابن ابراہیم قندوزی حنفی وہی لکھتے ہیں جو مجلسی لکھتے ہیں کہ حسین پر دریا، سمندر، پہاڑ، درخت، نباتات، جمادات یہ سب روئے ہیں۔ شیخ عباس قمی ایک روایت نقل کرتے ہیں، اسی روایت کو شیخ عباس قمی بعد کے ہیں، سن 1300 ہجری کے ہیں، یہ سلیمان ابن ابراہیم قندوزی حنفی یہ سن 1100 ہجری کا مجلسی کا ہم زمان ہے، یعنی 200 سال پہلے کا۔ یہ اپنی کتاب یناب المعدد جو کہ عربی میں، انگلش میں، جرمنی میں، فرانس میں، دنیا کے ہر زبان میں یناب المعدد، معدد کے بہتے ہوئے چشمے، اس میں سید الشہداء کے رونے والوں کے بارے میں شیخ عباس قمی نے ایک واقعہ لکھا، اسی واقعے کو جو ان سے قدیم ہے انہوں نے لکھا۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ جب دیوال خزائی آقا امام رضا کی بارگاہ میں 40 بند کا مرثیہ سنا چکے، حضرت روئے اور بہت جی بھر کے روئے اور دعائیں دی، اس کے بعد دیوال خزائی کو اپنی نوازشات سے نوازا۔ جب دیوال خزائی چلنے لگے تو ڈاکوؤں نے اس کو گھیرا، وہ واقعہ سنا، مگر ڈاکو ان کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب یہ آگے چلے ہیں تو درندوں نے اس کو گھیرا، شیر، چیتے، سارے درندے نصف شب ہے، گپ اندھیرا ہے، چیخ رہے۔ ڈاکو سے نکلا تھا، اب تو درندے مجھے پھاڑ کے کھا جائیں گے۔ دیوال خزائی کہتا کہ میں دیکھا کہ میں اب کیا کروں، بہت دور ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا، روشنی تھی، خیمہ تھا، اس میں ایک روشنی تھی، میں رینگتا ہوا اس خیمے میں پہنچا تو ایک ضعیفہ تھی، اور اس ضعیفہ کے ساتھ ایک جوان اور ان کی ایک بیٹی یا بہو تھی، مجھے نہیں پتا، تو بیٹھے ہوئے تھے۔ میں جب پہنچا تو کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں دیوال خزائی، چونکہ دیوال خزائی سب جانتے تھے۔ دیوال خزائی جنی سکشب، جی ہاں تمہارا رنگ اٹھ چکا ہے، کیا بات ہے؟ کہا یہ درندے، مجھے درندے گھیرے ہوئے تھے، میں بچ کر آیا ہوں۔ کہاں تھے یہ درندے؟ مجھے نہیں پتا، رات کی میں نے دیکھا نہیں، مگر شیر کی آواز آ رہی ہے، چیتے کی آواز آ رہی ہے، بیڑی کی آواز آ رہی ہے، سب چیخ رہے ہیں۔ تو اس ضعیف العمر خاتون نے کہا واقعی چیخ رہے تھے؟ کہا ہاں۔ کہا اس کا مطلب محرم کا چاند نظر آیا۔ تو دیوال خزائی کہتا کیا یہ پورا واقعہ شیخ عباس قمی نے، یعنی عجیب ہے، شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالی، اردو میں ان کی کتاب ملتی ہے احسن المقال کے نام سے، ضرور پڑھیے واقعہ کربلا کے بعد کہاں کہاں آزاداری ہوئی، کس کس نے آزاداری کی۔ اس میں لکھتے ہیں کہ جب دیوال خزائی سے اس خاتون نے کہا اس کا مطلب محرم کا چاند نظر آئے، تو دیوال خزائی کہتے ہیں کیا مطلب؟ ہمیں نہیں پتا چلتا محرم کب آتا ہے کب جاتا ہے، محرم کی پہلی کو جب یہ درندے مل کے فریاد کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محرم کا چاند نظر آئے۔ تو اب میں یہاں رو کے کہہ دوں، یہی سورہ یوسف میرے ہاتھ میں، درندے درست ہے کہ وہ درندے، مگر وہ نبوت شناس ہے، وہ امامت شناس ہے۔ کتا درست ہے، کتا ہے، مگر آقا امام زمان روح اللہ فضا کے ساتھ دینے کے لیے گواہ بن کر، آپ کی امامت پر گواہ بن کر جب اصحاب کاف اٹھیں گے تو ان کے ساتھ ان کا کتا بھی اٹھے گا۔ اس کتے کی بھی وہی فضیلت بیان کی ہے قرآن نے سورہ کاف میں۔ کیوں؟ اولیاء اللہ کا ساتھ دے رہا، درندہ ضرور ہے مگر دین کے معاملے میں، خدا کے معاملے میں، انبیاء کے معاملے میں،
यूसुफ के भाइयों ने क्या कहा हजरत याकूब से? यूसुफ को भेड़िया खा गया। हजरत याकूब ने क्या कहा? भेड़िया खा गया, तुम झूठ बोलते हो। बेटे बिदामेन कदिबन, सूरह यूसुफ, बेटे उनकी कमीज को लेकर आए थे झूठा खून लगा के, आए खून दिखाए, देखिए यूसुफ को भेड़िए खा गए। हजरत याकूब ने कहा नहीं, मेरे यूसुफ को भेड़िए नहीं खा सकते, मेरे यूसुफ को भेड़िए नहीं खा सकते। तो कहा ये कुर्ता है, आप देख लें। हजरत याकूब ने कुर्ते को उलट पलट के देखा तो हजरत याकूब ने कहा वो कैसे भेड़िए थे? यूसुफ को तो खा जाए, वो कुर्ते को फाड़े नहीं, कुर्ता फटा हुआ नहीं है। यूसुफ को खा जाता तो पहले कुर्ता फट जाता, कुर्ते को फाड़े बगैर यूसुफ को कैसे खाया? अब जो बरादरान यूसुफ एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, अब क्या करें? झूठ तो वाज़ेह होकर सामने आ रहा। हजरत याकूब ने कहा तुम झूठ बोलते हो, कल मेरे साथ चलो। हजरत यूसुफ, पूरे सूरह यूसुफ पर जो फिल्म बनी है वो आप भी देखें, बच्चों को भी दिखाए, क्योंकि पुरानी सूरतों पर बनी है वो। जब हजरत याकूब सुबह चलते हैं, आवाज देते हैं, ए भेड़ियों आ जाओ, सारे भेड़िए, उस एरिया के सारे भेड़िए आ जाते हैं। ए नबी खुदा क्या हुक्म है? तुम में से किसने मेरे यूसुफ को खाया? तो जो इनके कबीले होते हैं, जो कबीले का सरदार है, वो आगे बढ़कर हजरत याकूब के कदमों पर गिर के कहता, याकूब हम भेड़िए जरूर हैं, हम अंबिया को थोड़ी खाते हैं, हम अंबिया को सोच भी नहीं सकते, हम अंबिया को नहीं खाते। याकूब, या आपके बच्चों ने हम पर तोहमत लगाई है, झूठ बोला, हम अंबिया को नहीं खाते। तो अब हजरत याकूब कहते हैं बताओ, भेड़ियों ने तो नहीं खाया, मेरे यूसुफ के साथ तुमने क्या किया? अब मैं अर्ज करूं कि वाकई अब इसके बाद मुझे मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भेड़िए ये कह देना कि हम अनबिया को नहीं खाते। जब मैं इस वाक़े को फारसी में एक मजलिस पढ़ रहा था यहाँ आने से पहले, इस वाक़े को मैंने पेश करके कहा भेड़िए याकूब से फरियाद करते हैं कि आपके बेटों ने हम पर तोहमत लगाए, हम अनबिया को नहीं खाते, अनबिया के करीब भी नहीं जा सकते, हम भी उनके उम्मत में से, हम कैसे मुमकिन है कि हम भेड़िए अनबिया को खाएं? तो उस वक्त सिर्फ एक जुमला मैंने कहा था, क्योंकि जाहिर ईरानी मिजाज वो जानते हैं, भेड़िए तो यूसुफ को न खाएं। कैसे थे ये कोफे वादे, कैसे इंसान थे? आका हुसैन फरमाते हैं मैं देख रहा हूं इराक के भेड़िए मेरे गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। ये कैसे भेड़िए हैं कोफे वाले? तो मेरे अजीज, आजादारी पर एक तफसील से तवील गुफ्तगू है, तारीख में कहां कहां कब, न सिर्फ सूरह यूसुफ में हजरत याकूब की आजादारी मिलती है, न सिर्फ हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, इसी तरह से हजरत इब्राहिम खलील, इसी तरह से हजरत इस्माइल, इसी तरह से हजरत हाजरा। हजरत हाजरा सिर्फ हजरत इस्माइल जब आए हैं मीना से, बस यहां से मेरी गुफ्तगू चंद जुमले मसाइब के, जब मीना से लेकर आए हजरत इब्राहिम, जैसे ही हजरत इब्राहिम मीना से लेकर आए हैं तो हजरत हाजरा ने दरवाजे पर खड़ी थी। पहले ही इब्लीस ने कह दिया था, हाजरा आपको पता है कि इब्राहिम इस्माइल को कहां लेकर गए? ज़िबा करने के लिए लेकर गए। तो हजरत हाजरा ने कहा कैसे मुमकिन है कि खलील खुदा जैसा बाप इस्माइल जैसे बेटे को ज़िबा करे? तो इब्लीस ने कहा कि ख्वाब देखा। तो हजरत हाजरा जाहिर एक नबी की माँ और एक नबी की बीवी है, तो उसने पूरी हिम्मत और जुर्रत के साथ कहा तू इब्लीस है, तू इब्लीस है, कैसे मुमकिन है कि मेरे इस्माइल को इब्राहिम ख्वाब देखा? तो तब हजरत हाजरा ने कहा अगर ख्वाब देखा तो खलील खुदा का ख्वाब वही है, अगर खुदा का हुक्म है तो मेरे हजारों इस्माइल कुर्बान हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। मगर क्या वाकई परवाह नहीं की? इस खबर के बाद कहते हैं कि दरवाजे पर, खीमे के दरवाजे पर खड़ी रही, जैसे देखा खलील खुदा और हजरत इस्माइल आ रहे हैं, दौड़ कर आगे गई, आगे जाकर इस्माइल को गले से लगाया। बात रिवायत में 8 साल बाद में 12 साल की उम्र थी उस वक्त, गले से लगा के कहा मेरे लाल क्या बाबा ने आपको लेटाया था? हाँ वालिद गिरामी, मुझे बाबा ने लेटाया था। क्या ज़िबा करना चाहते थे? हाँ ज़िबा करना चाहते थे। क्या तुम्हारे गले पर छुरी रख दी थी? हाँ छुरी रख दी थी। जब एक एक बात की हजरत इब्राहिम ने तस्दीक की
تو اس کے بعد حضرت خلیل خدا سے پوچھا، اے خلیل خدا، کیا میرے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا؟ تو کہا ظاہر خلیل خدا، کہا ہاں میں نے لٹایا تھا، حاجرہ حکم خدا تھا، میں نے لٹایا تھا، کیا آپ ذبح کرتے؟ ہاں اگر خدا اس قربانی کو عظیم قربانی سے نہ بدلتا تو میں ذبح کرتا، حکم خدا میں ذبح کرتا، میں یقیناً ذبح کرتا۔ تو اب میں آپ سے عرض کروں، ذبح کرتا تو حضرت حاجرہ صرف اس جملے پر کہ وائے میرے اسماعیل ذبح ہو جاتے، جبکہ اسماعیل زندہ آیا، سالم آیا۔ ہاں چھری کا داغ ضرور تھا، گلے پر چھری کا داغ تھا۔ جب ماں نے گلے کو اٹھا کے دیکھا، میرے لال گلے کو دیکھوں، تو جب گلے کے اوپر چھری کا داغ دیکھا، سینے سے لگایا، گلے کو چوما، کہا میرے لال اس سے راہ میں ماں کو تنہا چھوڑ کے شہید ہو جاتے، تو سینے سے لگایا، 3 دن تک روتی رہی، تیسرے دن حاجرہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اے خلیل خدا آ جائیے کربلا، اے حاجرہ آ جائیے کربلا، آپ ایک اسماعیل کے ایک داغ کو نہ دیکھ سکیے، حاجرہ آ جائیے کربلا، علی کی بیٹی زینب کو دیکھ لیجئے، ایک ایک اسماعیل کو سجا کے میدان کی طرف بھیج رہی ہے۔ آ جائیے کربلا، اے خلیل خدا، آپ اسماعیل کو لٹا کے آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں، مگر حسین اپنے آنکھوں پر پٹی نہیں باندھتے، مگر حسین ہاں ایک منزل ایسی آتی ہے میرے آقا کے لیے، آقا حسین کے لیے ایک منزل ایسی آتی ہے، 3 مقامات پر سید الشہداء زمین پر گرے ہیں۔ ایک مقام جب حضرت قاسم رخصت لینے کے لیے آئے تھے، قاسم کو گلے سے لگا کے کہا میرے بھائی کی یاد، تم اگر جاؤ گے تو میرے بھائی کی یادگار، کہا چاچا اگر آپ نے اجازت نہیں دی تو میری ماں نے کہا کہ میں خود آ جاؤں گی، حسین کے قدموں پر گر جاؤں گی، میں اپنی ماں کو لے کہوں گا۔ تو اس وقت آقا حسین نے سینے سے لپٹایا، فتقبل قاسم کی آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دیا۔ اس کے بعد جب قاسم کو رخصت کیا تو اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ دوسرا مقام جب آقا علی اکبر آئے تھے، ام لیلہ خیمے کے دروازے پر کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی کہ حسین میرے لال کو اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ جب آقا کے پاس حضرت علی اکبر آئے تو حضرت علی اکبر کو تو اجازت تو دی، مگر کس طرح سے اجازت دے کے جب میدان کی طرف چلے ہیں، آقا حسین کمر پر ہاتھ رکھ کے کمر جھک گئی ہے، پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ آقا علی اکبر رکے، مڑ کے دیکھا بابا آ رہے ہیں، آواز دی بابا آپ سے اجازت لی تھی، آپ کیوں آ رہے ہیں؟ آقا حسین نے عجب جملہ کہا، میرے لال کاش تمہارا بھی تم جیسا جوان بیٹا ہوتا، تمہیں پتا چلتا جوان بیٹا کون ہوتا ہے۔ میرے نور نظر تمہیں نہیں پتا تم کس طرح حسین کی روح جا رہی ہے۔ تو اب میں بس صرف 2 جملے عرض کر دوں۔ ہاں ام لیلہ بھی خیمے کے دروازے پر دیکھ رہی ہے، شہزادی زینب بھی دیکھ رہی ہے، یہ ساری شہادت یقیناً شہزادی زینب بھی حضرت ام لیلہ بھی۔ بس 2 جملے آخری لمحے جس وقت آقا حسین زمین پر 2 دفعہ گرے ہیں، وہ باب الحوائل سے ابوالفضل عباس سے جب آخری لمحے میرے آقا اجازت دینے کے لیے آئے تو آقا حسین نے ایسی نظر ڈالی ہے عباس کے چہرے پر، آقا عباس تڑپ گئے۔ آقا میں نے کبھی آپ کو زندگی میں مایوس نہیں کیا تھا، آقا مجھے اجازت دیجیے آقا۔ اب شہزادی زینب بھی دیکھ رہی ہے، اور اب شہزادی کو پتا چلا کہ بابا نے جو پیشن گوئی کی تھی، میری لال اسی کوفے میں میں دیکھ رہا ہوں، ان بازو میں رسی بندی ہوگی، قیدی ہو کے آئے گی۔ اب شہزادی سمجھ گئی کہ اب میں قریب قیدی ہونے والی ہوں، خیمے کے دروازے سے تماشے دیکھ رہی تھی۔ آقا حسین 2 دفعہ زمین پر گرے ہیں، باب الحوائج نے اٹھایا، کہا آقا کس سے عباس تمہارے جانے کے بعد حسین کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ آقا سید الشہداء نے جب سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے فتقبل بین عینیہ، عباس کے آنکھوں کے بیچ میں بوسے دیتے رہے، عباس زندگی میں پوری میری اطاعت کی، کیا مجھے تنہا چھوڑ کے جاؤ گے؟ تم میرے فوج کے سپہ سالار ہو۔ تو میرے آقا ابوالفضل عباس نے کہا، مولا وہ فوج کہاں جس کا میں سپہ سالار تھا؟ اب مجھے اجازت دیجیے مولا۔ جب آقا ابوالفضل عباس کو اجازت دی ہے تو یقین جاری ہے جس وقت حسین سے عباس جدا ہو رہے تھے تو فاطمہ بھی دیکھ رہی تھی، علی بھی دیکھ رہے تھے، پیغمبر خدا بھی دیکھ رہے تھے۔ یقیناً مولا کائنات نے آواز دی ہوگی، اے میری دعاؤں کیا خلاصہ عباس، مرحبا
اللہ ہو تجھ پر، میں نے اسی دن کے لیے پالا تھا. فاطمہ زہرا بھی آئی ہے. عباس اسی دن کے لیے میری دعائیں تھی میرے لال. ماتم حسین. صاحب ذوالفقار مدد صاحب ذوالفقار مدد صاحب ذوالفقار مدد صاحب ذوالفقار صاحب ذوالفقار المدد صاحب ذوالفقار المدد صاحب ذوالفقار المدد صاحب ذوالفقار المدد صاحب مدد صاحب ذوالفقار المدد صاحب ذوالفقار المدد. وانا بات کروں. ہائے عباس 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 ہائے جلتے خیموں سے صدائی سر کر بو بلا ہائے عباس 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 خبر جلد کے اب بستر سجاد جلا ہائے عباس 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 تنہا ٹھارا برادر ہے بہن ہے بن میں تنہا ٹھارا برادر کی بہن ہے بن میں. ارے نیند کیوں آ گئی ہے بھائی بتا دو رن میں. ارے نیند سے جاگو چھنی ہے نہ بے مستقیر دار. ہائے عباس 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 ہائے عباس. میرے غازی میرے صف
صفدر میرے میرے لشکر، ارے میرے غازی میرے صفدر میرے میرے لشکر، ارے دیکھ بے آس ہے پردیس میں تیری خواہر، ارے کٹ گیا صبت پیمبر کا بھی سجدے میں گلا، ہائے عباس 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 ہائے عباس، بین کرتی ہوئی لاشیں پر چلی آؤں گی، ارے جتنے ناسور کلیجے پہ دکھلاؤں گی، ارے میری تقدیر میں کچھ بھی نہیں اشکوں کے سوا، ہائے عباس 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 ہائے عباس، میرا اکبر میرا قاسم میرا اصغر نہ رہا، ارے میرا اکبر میرا قاسم میرا اصغر نہ رہا، ارے دو میرے لال تھے دونوں میں سے کوئی نہ بچا، ارے نہ کوئی بھائی بھتیجا ہے نہ کوئی بیٹا، ہائے عباس 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 ہائے عباس، بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے، ارے بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے، ارے ہر بہن بھائی کے حق میں یہ دعا کرتی ہے، ارے عمر لگ جائے میری زندہ رہے بھائی میرا، ہائے عباس 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 ہائے عباس، ارے جی کے اب کیا کروں اے بھائی تمہارے غم میں، ارے زندگی گزرے گی زینب کی تیرے ماتم میں، ارے مجھ کو تڑپائے گی اے بھائی تیری یاد صدا، ہائے عباس 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 ہائے عباس، خالق سے لیے بچے ہیں در خیمہ پر، ارے خالق سے لیے بچے ہیں در خیمہ پر، ارے سوئے دریا ہے لگی والی سکینہ کی نظر،
ارے کہتی ہے بچوں سے آتے ہیں ابھی میرے چچا. ہائے عباس 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 ہائے عباس. نوحرے ہاں یہ زینب کا تھا باد عباس. ارے نوحرے ہاں یہ زینب کا تھا باد عباس. ارے کیوں نہیں کرتے ہو عباس ہمارا احسان. ارے قافلہ بے سر و سامان صبح شام چلا. ہائے